بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی چینل ایجو اینڈ ٹیکس سینٹر. آج ہم پڑھیں گے وار آف انڈیپینڈنس جو کہ ہوئی تھی 1857 میں. ایک آزادی کی جنگ جو ہندوستانیوں نے انگریزوں کے خلاف پہلی آزادی کی جنگ لڑی. کیوں لڑی گئی اور اس کی کیا وجوہات تھی اس کو ہم بریفلی ڈسکس کریں گے. تو اس کی جو ایک جو امپورٹنٹ جو ریزن تھا جس کی وجہ سے وار آف انڈیپینڈنس ہوئی، تو اس کی جو مین ریزن تھا وہ تھے برٹشرز اور ایڈمنسٹریشنز. تو اس کی وجہ سے جو ہے وار آف انڈیپینڈنس اسٹارٹ ہوئی تھی. تو پہلے ہم انٹرو لے لیتے ہیں وار آف انڈیپینڈنس کو، اس کو تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں. تو یہ جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے چیپٹر ہے، وار آف انڈیپینڈنس جو کہ 1857 میں جو ہے آزادی کی جنگ لڑی گئی، جس میں بہت زیادہ اسٹرگل کی ہندوستانیوں نے اپنے ملک کو آزاد کرنے کے لیے. اور اس کو جو ہے اسپیم یونٹی بھی کہا جاتا ہے، اور یہ اسٹارٹ ہوئی تھی میرٹھ میں 10 مئی 1857 میں. اور اس میں جو ہے نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ انڈینز جو کہ وہاں پہ نان مسلم سے ان کو بھی بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. ان کے ساتھ جو ہے ایک ایشو ہوا تھا، ایک کارتوس تھا جس میں جو ہے پگ اینڈ کاؤ کے جو ہے وہ ملا کے، ان کا گوشت ملا کے ان کو جو ہے یوز کیا جاتا تھا. تو پگ جو ہے وہ مسلمس کے لیے حرام تھا اور کاؤ جو ہے وہ نان مسلمس کے لیے حرام تھا. اس کے لیے جو ہے یہ بھی ناقابل برداشت تھی. بہرحال بہت ساری چیزیں تھیں جو ان کے لیے ناقابل برداشت تھیں. برٹشرز نے ایسے کام کیے جو ان کی برداشت سے باہر تھے. تو پہلے جو تھی ایسٹ انڈیا کمپنی آئی کس وجہ سے جو ہے ہندوستان میں، اور وہ کیسے وہاں پہ قابض ہوئی، تو اس کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں. تو ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی وہ ایک ٹریڈ کی لحاظ سے جو ہے آئی تھی. ان کا جو پرپس تھا صرف وہ ٹریڈ تھا، پر ان کا جو مقصد تھا وہ انڈیا پر قبضہ کرنا تھا. تو جب برٹشر کو ٹریڈ کی پرمیشن ملی تو انہوں نے پہلے آرمی کے تھرو اپنی فیکٹریز اسٹیبلش کی، اور انڈیا کے جو وہاں کے سب سے ویک کنگ تھے ان کو اپنا سب سے پہلے ٹارگیٹ بنایا. تو ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی وہ 1600 میں ایک چارٹر کے جو ہے تھرو جو ہے 216 لوگوں نے مل کر جو ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کو بنایا تھا. اور 1610 میں ایک جو ہے گودام قائم کیا گیا تھا مدارس میں، اور ایک جو ہے 1611 میں جو ہے ممبئی میں ایک گودام قائم کیا گیا تھا جو کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے کیا تھا. اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ ہندوستان میں تجارتی غرض کے ساتھ جو ہے پھیلتی گئی. اور ان کا جو سب سے پہلے مارکہ ہے جو سب سے کامیاب مانا جاتا ہے وہ ہے 1657 میں، جس کو کہا جاتا ہے بیٹل آف پلاسی، جو نواب سراج الدولہ کے خلاف لڑی گئی تھی، جس میں نواب سراج الدولہ کو شکست ہوئی. اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہاں پر بڑی کامیابی حاصل کی، اور آہستہ آہستہ جو ہے ہندوستان پر جو ہے قبضہ جو ہے کر لیا. اس طرح جو ہے 200 سال ہندوستان پر حکومت کی ایسٹ انڈیا کمپنی نے. اور برٹشر نے وہاں پہ حکومت کی. 2 سال کے ٹائم پیریڈ میں ایسی کون سی اب پالیسیز جو بنی جو اس کی وجہ سے وار آف انڈیپینڈنس ہوئی. تو بات یہ ہے کہ ایسی پالیسیز بنی جس کی جو ہے وجہ سے وار آف انڈیپینڈنس ہوئی. تو اس کا جو سب سے پہلے اگر بات کی جائے تو ایڈمنسٹریشن جو ہے ایسٹ انڈیا کمپنی نے، تو ہندوستان میں جب وہ آئی تھی تو وہ ایز اے رولر بن کر آئی تھی. تو انہوں نے کیا کہ 80-20 رول کے حساب سے 20% جو ٹاپ لیول کا جو ایڈمنسٹریشن تھا وہ اپنے پاس رکھ لیا، اور 80% کے جو ایڈمنسٹریشن تھا لو لیول کا وہ سارا کا سارا جو ہے وہ انڈینز کو دے دیا. اس طرح جو مین کنٹرول تھا ایڈمنسٹریشن کا وہ جو ہے برٹشرز کے پاس تھا. وہ چاہے ملٹری تھی یا پھر سول سروسز تھی، وہ سارا جو کنٹرول تھا وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے پاس تھا. اور دوسرا جو انہوں نے جو ہے کام کیا وہ تھا کورٹ کے لاس چینج کر لیے. سب سے پہلے وہاں کی لینگویج کو جو ہے چینج کیا گیا. پہلے تھی وہاں پہ فارسی اور پرشین، جو کہ انگلش وہاں پہ ڈیولپ کی گئی بعد میں. اور کورٹ کے جو لاس تھے پہلے وہاں پہ اسلامک لاس تھے، پھر برٹشرز نے اپنے لاس جو ہے انٹروڈیوس کروائے، جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل کریٹس ہوئے.
اور یہ تھی جو ہے کیا کہتے ہیں، یہ تھا ہمارا انٹرو، جس کی وجہ سے آپ ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں پر آئی اور اس نے کس طرح سے انڈیا پر قبضہ کیا، یہ ہم نے آپ کو بریفلی بتایا. اور اس کے بعد تھا بہادر شاہ ظفر. بہادر شاہ ظفر جو تھے وہاں کے کنگ تھے انڈیا کے. تو انگریز مطلب برٹشر اور سکھ جو تھے ان کی فوجوں نے دلی پر قبضہ کیا، ملٹری نے، اور بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر کے رنگون بھیج دیا گیا. اور پھر مسلمانوں کو چن چن کر کیا کہتے ہیں، انگریز کی سازش اور ہندوؤں کی کچھ رویے کی وجہ سے ہندو الگ جو ہے مطلب پہلے جو ہے مسلمانوں کو چن چن کر قتل کیا گیا، اور جو ہے انگریز کی سازش اور کچھ ہندوؤں کی رویے کی وجہ سے مسلمان ہندو جو تھے وہ ایک الگ الگ قوموں میں بٹ گئے. دس وار اینڈ آف دا برٹش راج 800 years آف مسلم رول. یہاں پہ 8 سالوں کے بعد جو ہے مسلمان جو ہے رول کر رہے تھے. اور اس کے بعد جو ہے کازز آف وار آف انڈیپینڈنس، جو ہے مین جو کازز ہیں، ایک جو ہے پولیٹیکل کاز ہے، سیکنڈ نمبر پہ جو ہے وہ ریلیجس اینڈ سوشل کاز ہے، اینڈ تھرڈ نمبر پہ اکنامک ہے، اور لاسٹ جو ہے وہ ملٹری ہے. تو 1857 کے بعد جو ہندوستان میں جو ہے سیاست میں جو ہے مسلمانوں کا کردار جو تھا وہ تقریباً ختم ہو گیا تھا. اس سے قبل جو ہے ایک ایسی قوم تھی جس کا ایک عظیم سیاسی ورثہ تھا، لیکن اب کیا تھا کہ ان کا جو سیاسی مستقبل تھا وہ تاریک ہو گیا تھا، مطلب وہ ختم ہو چکا تھا، اور وہ بڑی تیزی سے جو ہے شدید غربت اور معاشی اور معاشرتی مسائل میں گھر گیا تھا. تو 1857 کے بعد جو تھا مسلمان جو تھے سب کانٹیننٹ میں آقا سمجھتے تھے، اس لیے جو اب ان کے لیے جو ہے نئے جو ہے پولیٹیکلز جو ہے ڈھانچے کو قبول کرنا جو ہے نا، ان کو برداشت کر لینا بھی ان کے لیے جو ہے نہایت مشکل جو ہے ثابت ہو رہا تھا. 1857 کے بعد مسلمانوں کا 2 سیاسی حروفوں سے سابقہ پڑا. پھر مسلمانوں نے کیا کہ انگریزوں کی حکومت جو تھی اس کو ویلکم نہیں کیا، اور دوسری طرف انگریزوں نے بھی مسلمانوں کی کوئی ہمدردی اور اعتماد حاصل کرنے میں کوئی بھی جو ہے انٹرسٹ نہیں لیا. اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ ایک خلیج تیار ہو گئی، اور انگریز جو تھے مطلب جو برٹشر تھے وہ مسلمانوں کے تعلقات جو ہے پھر دن بدن بگڑتے چلے گئے. ریلیجس اینڈ سوشل کاز. اگر ریلیجس کے حساب سے بات کی جائے مطلب مذہب کے حساب سے، تو ہندوستانیوں کی جو تھی ایک بے چینی کا ایک سبب عیسائی مشنریوں کی طرح کی جو ہے بڑھتی ہوئی سرگرمیاں بھی تھیں. ابتدا میں تو یہ ہوا کہ مطلب اسٹارٹ میں یہ ہوا کہ کمپنی کی جو حکومت کی ان کی حوصلہ افزائی نہیں کی، لیکن ان کے مذہبی خیالات رکھنے والے افسروں نے ان کی سرگرمیوں کی سرپرستی کی. بعد میں حکومت نے اپنی پالیسیز تبدیل کر لی، اب چالپین پشپ اور آرچ پشپ مقرر کیے، اور اس میں یہ تھا کہ عیسائی مذہب قبول کرنے والوں کے لیے نئے جو ہے وہ لاز جو ہے امپوز کیے گئے، تاکہ ان کی جو مورتی جائیداد تھی انہیں محروم نہ جو ہے ان سے کیا جا سکے. عیسائی مذہب کی ایک کریشن پیرس فادر تھے، انہوں نے تمام جو ہے حکومتی عہد جو ادارے تھے وہاں پہ ان کو خط لکھے کہ وہ عیسائی مذہب قبول کر لیں. اب اس طرح جو ہے برٹشر جو تھے مستقل طور پر ہندو اور مسلمانوں کے مذہبی اور سرگرمیوں میں بے جہاں مداخلت کرتے رہے، اور ان کے جو مذہبی جلوسوں پر پرامن میں خلل کا بہانہ کر کے پابندیاں لگا دی گئی تھیں. اس سلسلے میں حیدرآباد دکن کے قریب چند مسلمان گھڑ سواروں نے محرم کے جلوس پر پھر کیا کرتے ہیں پابندی لگا دی. انگریزوں کی پھر کیا کہتے ہیں کچھ معاشرتی اصلاحات سے متعلق کوششوں کے بارے میں ہندوستانی غلط فہمی کا شکار ہو گئے اور بغاوت پر پھر اتر آئے. مثلاً یہ ہوا کہ فار ایگزامپل 1829 میں لارڈ ولیم بیٹنک نے جب ستی کی رسم کو ختم کر دیا اور اسے جو ہے قابل قصاص جرم کرا دیا. مطلب ستی کی رسم یہ ہوتا تھا کہ اگر ہسبینڈ جو ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کی وائف کو زندہ جلا دیا جاتا ہے، پر یہ لارڈ ولیم نے جو ہے یہ چیز ختم کر دی تھی اور اس کی جو ہے دوسری شادی کرنے کی جو ہے اجازت دے دی تھی. تو وہاں پہ جو ہے بیواؤں کی شادی کو پھر جائز قرار دیا اور قانون بنایا. تو ہندوؤں نے اس معاشرتی اور مذہبی اصلاح کو شبہ کی نظر سے دیکھا اور ہندوؤں کو عیسائی بنانے کی ایک سازش قرار دی گئی.
تو لارڈ ڈالہاؤسی نے 1856 میں ہندو بیواؤں کی عقد ثانی کا بل منظور کر دیا، تو ہندو مذہب میں مداخلت قرار دی گئی۔ اور اگر جہاں تک بات کی جائے سوشل کاز کے بارے میں، تو ہندوؤں نے بھی کیا کیا کہ جب حالات بدلتے گئے تو مسلمانوں کو اہمیت دینا کم کر دی، اور پھر مسلمان جن پر جو ہے تعلیم کے پھر دروازے بند کر دیے گئے، مطلب ان کو ہر طرح کی پھر مشکلات اٹھانی پڑی، وہ سوشلی بالکل جو ہے وہ تباہ ہو چکے تھے۔ ان کے معاشرے میں جو حیثیت رہ گئی تھی، اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی پھر محتاج ہو گئے۔ مسلمانوں نے پھر تقریباً 800 سال ہندوستان پر حکومت کی، اور اسی اثنا میں وہ ہندوؤں کے جو ہے مذہب، روایات، ثقافتی اقدار کو تحفظ فراہم کرتے رہے، اور جو ہے پھر اپنی عقیدت پہ جو ہے عمل کرتے رہے۔ پر جب مسلمانوں کی حکمرانی تھی، انہوں نے کبھی ہندوؤں کے ان کے حقوق سے محروم نہیں کیا، لیکن بدلتے ہوئے حالاتوں میں ہندوؤں نے مسلمانوں سے منہ پھیر لیا، اور انہیں جو ہے معاشرے میں جو ہے جائز مقام نہ دینے سے انکار کر دیا۔ تو یہ تھا سوشل کاز۔ اور اگر اکنامک پہ بات کی جائے تو انڈیا جو معاشی طور پر جو ہے ایک ایگریکلچر جو ہے کنٹری ہے تھا اس وقت، تو اس کی جو زراعت جو ہے اس کی زراعت جو تھی وہ ایک بیک بون تھی۔ تو جس ٹائم ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان آئی تھی، تو اس ٹائم کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کی جو جی ڈی پی تھی وہ 34 تھی۔ تو آپ خود اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی جی ڈی پی تھی۔ اور جب ایسٹ انڈیا کمپنی 1947 میں واپس گئی تو ٹوٹل جو رہ چکی تھی وہ 3 تھی۔ اور اگر دوسری بات کی جائے اکنامک پہ، تو ایسٹ انڈیا کمپنی نے بہت بھاری ٹیکس لگائے برٹشر نے ان چیزوں پر جو سپلائی کی جاتی تھی، جو باہر ایکسپورٹ کی جاتی تھی، اور اس میں بھی جو سب سے زیادہ پروفٹ تھا وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو تھا۔ اس سے یہ ہوا کہ جو وہاں کے انڈیا کے لوگ تھے اس میں جو ہے بہت زیادہ غربت پھیل گئی، اور جو ہے ان کو بہت ساری مشکلات کا پھر سامنا کرنا پڑا۔ اور دوسری جو ہے ملٹری جو تھی جو ہے مطلب برٹشرز کے پاس جو آرمی تھی وہ 20% جو تھی وہ ٹاپ لیول کی تھی، اور اسی طرح جو ہے ہندوستانوں کے پاس جو تھی 80% تھی، پر جو ہے لو لیول پہ تھی۔ اس میں جو ہے مسلمان بھی تھے، سکھ بھی تھے، عیسائی بھی تھے، مطلب ہر جو ہے مذہب کے لوگ شامل تھے۔ اور پھر ہندوستانیوں کو بہت مطلب جو ہے بدتر سمجھا جاتا تھا، اور ان کو حقیر نظروں سے دیکھا جاتا تھا۔ اور اس میں جو ہے ملٹری میں ایک ایکٹ پاس کیا گیا تھا 1856 میں، جس میں امپوز کیا گیا تھا جنرل سروس انسٹالمنٹ کا، جس کے تحت ہندوستانی سپاہیوں کو پابند کیا گیا تھا جہاں ضرورت ہو وہیں جو ہے ان کو جنگ کے لیے جانا ہوگا۔ اور پھر کیا کہتے ہیں، برما اور افغانستان کے خلاف جنگوں میں ہندوستانی سپاہیوں کو دور دراز علاقوں میں لڑنے کے لیے بھیجا گیا۔ ہندوستانی جو ملٹری تھی وہ برمن اور راجپوتوں کی زیادہ جو ہے تعداد جو تھی وہ زیادہ تھی، اور ان میں جو ہے برہمنوں کا یہ خیال تھا کہ سمندر پار کرنے سے اور سب کنٹیننٹ کے باہر جانے سے ان کی ذات کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ خیر یہ تھی جو ہے ملٹری کی جو ہے جو ویکنیس، جو ان کو جو ہے برٹشرز جو ان پہ ظلم کر رہے تھے، اپنے آپ کو اوپر تر سمجھنا اور جو ہے دوسروں کو نیچے تر سمجھنا، اور پھر اس طرح جو ہے جنوری 1857 میں جو ہے فوج میں ایک نئی قسم کی رائفل جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائی گئی، جس کے کارتوسوں پر کیا کہتے ہیں گریس لگی ہوئی تھی، اور ان کے استعمال سے جو ہے قبل ان کے ایک سرے کو جو ہے دان سے کاٹنا پڑتا تھا۔ ان کے بارے میں پھر یہ معلوم ہوا کہ وہ جو گریس تھی وہ سور کی چربی سے بنی ہوئی تھی۔ اس میں سے ایک جانور ہندوؤں کے جو ہے مطلب جو ہے حرام تھا، اور دوسرا مسلمانوں کے لیے تھا۔ یہ میں آپ کے ساتھ اسٹارٹ میں بھی جو ہے ڈسکس کر چکی ہوں، جس پہ کیا کہتے ہیں میرٹھ فوجیوں نے جب ان کارتوسوں کے استعمال کرنے سے انکار کر دیا تو انہیں پھر عدالت میں ان کو مقدمہ چلا کر 9 مئی 1857 کو جو ہے 10 سال جو ہے قید کی سزا سنائی دی گئی، اور ان کو مطلب ہر طرح سے ذلیل کر دیا گیا۔ تو یہ تھے وار آف انڈیپینڈنس کے کازز، اور یہ وار آف انڈیپینڈنس کے بارے میں ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا۔ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اینڈ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔ اگر کوئی کنفیوژن ہو تو ہم سے آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔